بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 225 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الظلم ظلمات، یعنی دنیا کی زندگی میں اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا کرتا ہو تو اسے یہ بات خوب جان لینی چاہیے اور سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اگر کوئی کسی کے ساتھ ایک بار ظلم کرے گا تو یہ ہر ظلم جو کہ متعدد اوقات میں کیا گیا ہو اور مختلف افراد کے ساتھ روا رکھا گیا ہو، تو ہر ایک ظلم قیامت کے دن اس ظالم انسان کے لیے ظلمات یعنی بہت سے اندھیروں میں تبدیل ہو جائے گا۔ کہ یہ جو لفظ ہے ظلم یعنی زیادتی کرنا، نا انصافی کرنا، لیکن اس کے جو لفظی معنی ہے وہ یہی ہے کہ ظلم یعنی ظلمت یعنی اندھیرا، تاریکی۔ تو دنیا میں جو کوئی ظلم کرے گا یعنی اندھیر مچائے گا، نا انصافی کرے گا، تو پھر ہر ایک ظلم کے عوض اسے قیامت کے دن بہت سی ظلمات یعنی بہت سے اندھیروں میں بھٹکنا ہوگا۔ جبکہ ناظرین کرام، جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ قیامت کے دن کی جو ہولناکیاں ہوں گی اور جو تباہ کاریاں ہوں گی، اس دن انسان کو بہت زیادہ ضرورت ہوگی اس بات کو کہ کاش کسی طرح اسے کچھ نور یعنی روشنی میسر آ سکے۔ تو ایسی صورتحال میں کہ جب ہر انسان روشنی کے لیے ترس رہا ہوگا، تو ایسے میں اگر کوئی روشنی کی بجائے اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہا ہو تو یقیناً یہ معاملہ بہت ہی افسوسناک اور یہ کہ نازک ترین یہ صورتحال ہوگی۔ ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 484۔ فرمایا کہ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر امتی مسخ وقذف وخسف ویبدأ بأہل المظالم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کے آخری دور میں مسخ بھی ہوگا اور یہ کہ قذف بھی ہوگا اور مزید یہ کہ خسف بھی ہوگا، اور یہ تینوں چیزیں عذاب کی یہ تین مختلف شکلیں ان کی ابتدا کی جائے گی اہل مظالم سے۔ اہل مظالم یعنی وہ لوگ جو کہ دوسروں پر ظلم و ستم کیا کرتے ہوں، زیادتی اور ناانصافی کا ارتکاب کیا کرتے ہوں گے جو لوگ، ان لوگوں سے ابتدا کی جائے گی ان تین قسم کے عذابوں کی۔ پہلا عذاب فرمایا کہ مسخ، اور دوسرا ہے قذف، اور تیسرا ہے خسف۔ مسخ کے معنی یہ ہیں
کہ کسی انسان کی ظاہری شکل کو بدل دینا۔ انسان کا یہ جو چہرہ ہے، یہ جو اس کا حلیہ ہے اور یہ ناک نقشہ ہے اور یہ اس کا جسم ہے، یہ بدن ہے، تو یہ جو ظاہری شکل ہے انسان کی، تو اس شکل کا بگڑ جانا، جیسا کہ گزشتہ امتوں میں سے ایک امت کے بارے میں قرآن کریم میں یہ ارشاد ہے کہ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے انہیں یوں کہا کہ اب تم بندر بن جاؤ ذلت و رسوائی کے ساتھ، یعنی اب آئندہ تمہارے لیے دونوں جہانوں میں ذلت و رسوائی ہے، اور یہ کہ اب تمہاری شکل انسان کی بجائے بندر کی شکل میں تبدیل کر دی جائے گی، یعنی اللہ کی طرف سے ان پر جو عذاب نازل کیا گیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، تو اس عذاب کی شکل یہی تھی کہ جس کا نام ہے مسخ، یعنی ظاہری شکل کا بگڑ جانا۔ تو ان کی شکلیں بگاڑ دی گئیں اور انسانوں کی بجائے وہ دیکھنے والوں کو ان کی شکلیں بندروں جیسی نظر آنے لگیں۔ اور یہاں یہ تنبیہ بھی ہو جائے کہ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ جو آج تک جو بندر چلے آ رہے ہیں دنیا میں، تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ وہی بندر ہیں یا انہی کی نسل میں سے یہ چلے آ رہے ہیں کہ جنہیں اللہ کی طرف سے بطور عذاب جن کی شکل بگاڑ دی گئی کہ اصل میں وہ انسان تھے، اور پھر عذاب کے طور پر ان کی شکل بگاڑ دی گئی اور بندروں جیسی ان کی شکل ہو گئی۔ تو یہ مطلب نہیں کہ یہ بندر سبھی وہ ہیں یا ان کی اولاد ہیں کہ بندروں کی ابتدا اسی طرح ہوئی، یہ مقصد ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ جو بندر ہیں یہ ایک مستقل قوم ہے، یہ اللہ کی ایک مستقل مخلوق ہے، ان کا انسانوں سے کوئی تعلق ہرگز نہیں ہے۔ ہاں البتہ وہ لوگ جو کہ اصل میں انسان تھے اور پھر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے بطور عذاب ان کی شکل بگاڑ دی گئی اور دیکھنے والوں کو اب ان کی شکل انسانی شکل کی بجائے بندروں جیسی شکلیں ان کی نظر آنے لگیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو یہ گفتگو ہو گئی عذاب کی یہ پہلی شکل کہ جس کے بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کے آخری لوگوں میں، یعنی آئندہ چل کر جو آخری زمانہ ہوگا قیامت سے قبل، تو چونکہ اس وقت چہار سو صورتحال یہی ہوگی کہ ہر طرف برائیوں کا عروج ہوگا اور یہ کہ بہت زیادہ رواج اور چرچا ہوگا برائیوں کا، تو اللہ کی طرف سے مختلف شکلوں میں جو عذاب نازل کیا جائے گا، تو ایک شکل یہ ہو گئی مسخ، یعنی لوگوں کی شکلیں بگاڑ دی جائیں گی، اور دوسری شکل عذاب کی فرمایا کہ وَقَذْفٌ، قذف کے معنی ہے پتھر برسانا۔ تو جیسا کہ گزشتہ امتوں میں سے ایک امت کے بارے میں قرآن کریم میں ہمیں یہ واقعہ مفصل نظر آتا ہے، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے اس قوم کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ہم نے اس کے نچلے حصے کو زمین سے اس پوری بستی کو، پوری قوم کو، پوری آبادی کو ہم نے فضا میں اٹھایا، اور یہ کہ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اوپر بلندی میں لے جانے کے بعد اور فضا میں اس بستی کو اٹھانے کے بعد
اب ہم نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ عالیہا سافلہا، اس کے اوپر کے حصے کو ہم نے نچلا حصہ بنا دیا، یعنی اسے الٹا کر دیا کہ پوری بستی کو زمین سے اکھاڑ کر اٹھایا گیا اور پھر بلندی میں لے جا کر اسے الٹا کر کے زمین پر پھینک دیا گیا، اور اس کے بعد مزید یہ کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور پھر ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ تو یوں قذف کے معنی ہے پتھر برسانا۔ تو آخری زمانے میں اس امت میں بھی یہ صورتحال پیش آئے گی کہ بعض اوقات کسی قوم پر اس امت میں سے اس قسم کا عذاب نازل کیا جائے گا، یعنی ان پر آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے۔ اور اس کے بعد عذاب کی یہ تیسری شکل فرمایا کہ وَخَسْفٌ، یہ خسف کے لغوی معنی ہے کہ کسی کو زندہ زمین میں دھنسا دینا، کہ کوئی شخص چلا جا رہا ہو، فرض کیجئے کہ اور اچانک اس کے قدموں کے نیچے سے یہ زمین پھٹ جائے اور وہ زندہ ہی اس زمین میں دب جائے، دفن ہو جائے، اور یہ کہ زمین دوبارہ مل جائے، یہ خسف کے معنی ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں قارون کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کہ ہم نے اسے یعنی قارون کو اس کے محل اور حویلی سمیت زمین میں زندہ دھنسا دیا، زندہ دفن کر دیا۔ یعنی جیسا کہ یہ مفصل واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہے 20ویں سپارے میں، اور خلاصہ یہ کہ وہ اس قدر مالدار اور امیر ترین قسم کا انسان تھا کہ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس قدر وہ مالدار تھا اور اتنا زیادہ وہ خوشحال تھا کہ اس کے جو خزانے تھے بے حد و حساب، تو خزانوں کی چابیوں کا حال یہ تھا کہ بہت سے صحت مند اور جوان اور طاقتور قسم کے لوگ مل کر اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے، کہ بہت سے جوان اور طاقتور قسم کے لوگ مل کر چابیاں اٹھایا کرتے تھے۔ تو جب چابیاں اتنی زیادہ تھیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ جو خزانے ہوں گے کہ جہاں وہ رکھے گئے ہوں گے اور انہیں وہ تالے لگائے گئے ہوں گے، تو وہ خزانے کس قدر بے حد و حساب ہوں گے۔ تو یہ اس کی صورتحال تھی، اور وہ غرور اور تکبر دکھایا کرتا تھا، اور اللہ کے دیے ہوئے اس مال و دولت میں سے وہ اللہ کے بندوں کی مدد کی بجائے اور یہ کہ اچھے کاموں میں یہ اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرنے کی بجائے وہ ہمیشہ غرور اور تکبر اور یہ کہ خود پسندی، یہی اس کا طریقہ اور یہی اس کا مزاج تھا۔ اور پھر ایک روز جب وہ نہایت شان و شوکت اور یہ کہ بہت ہی زیب و زینت کے ساتھ وہ اپنے شاہی محل سے جب باہر نکلا اپنے بڑے لشکر کے ہمراہ، اور خادموں کی ایک بڑی فوج ظفر موج اس کے آگے پیچھے چل رہی تھی، ایسے میں قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وہ لوگ کہ جن کے دل میں دنیا کی طلب تھی، جو دنیا کے طلبگار تھے، جن کے دلوں میں دنیا کی ہوس اور محبت رچی بسی ہوئی تھی، جب انہوں نے یہ منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ یہ قارون نکلا ہے، شاہی محل دیکھو
اور اس کی یہ فوج دیکھو، اس کی یہ شان و شوکت دیکھو، اس کا یہ بے حد و حساب مال و دولت دیکھو، تو یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں گویا کہ پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور بے اختیار انتہائی حسرت کے عالم میں وہ یوں کہنے لگے کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، اے کاش ہمارا بھی یہی حال ہوتا، یہ اس قدر شان و شوکت، یہ بے حد و حساب مال و دولت، ذرا قارون کو دیکھو، یہ کتنا خوش نصیب ترین انسان ہے، ذرا اس کی شان تو دیکھو، کاش ہمیں بھی اسی طرح یہ مال و دولت نصیب ہو جائے۔ یوں کہنے لگے کہ کاش ہم بھی اسی جیسے خوشحال اور امیر کبیر قسم کے انسان ہوتے، اور ہماری بھی یوں ہی شان و شوکت ہوا کرتی۔ لیکن وقال الذین اوتوا العلم، وہ لوگ جنہیں علم کی دولت عطا کی گئی تھی، اللہ کے دین کا علم، اور یہ کہ اللہ انسانوں سے کیا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے اور یہ سکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ دنیا سے دل نہ لگانا، کیونکہ یہ دنیا تو عارضی و فانی ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے، یہاں کی شان و شوکت یہ سب کچھ ختم ہو جانے والے معاملات ہیں، لہذا اللہ کی عبادت و اطاعت ہو، اللہ کی فرما برداری اور بندگی ہو، کہ اسی میں انسان کے لیے دونوں جہانوں میں، اور یہ کہ بالخصوص آخرت میں جو صلاح و فلاح اور آخرت کی کامیابی اور جنت اور وہاں کی نعمتیں جو کہ ابدی و دائمی ہیں، کہ جن کا کوئی اختتام نہیں ہے اور جن کی کوئی انتہا نہیں ہے اور جنہیں کبھی کوئی زوال نہیں ہے۔ تو الغرض جو اہل علم تھے وہ یوں کہنے لگے کہ اس قسم کی باتیں نہ کرو کہ کاش ہم بھی قارون جیسے ہوتے خوش نصیب اور مالدار، کیونکہ اللہ کے پاس آخرت میں جو کچھ ہے اہل ایمان کے لیے وہ بہت بہتر ہے دنیاوی جاہ و جلال اور شان و شوکت سے۔ ابھی یہ گفتگو ان میں چل ہی رہی تھی کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے یعنی اللہ نے اسے یعنی قارون کو اس کے محل سمیت، اس کے خزانوں سمیت، اس کے لشکر سمیت زمین میں زندہ دھنسا دیا۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں میری امت میں عذاب کی یہ تینوں شکلیں بھی ظاہر ہوں گی، کہ شکلوں کا بگڑ جانا، اور یہ کہ ان پر پتھروں کا برسایا جانا، اور یہ کہ زمین میں دھنسا دینا زندہ۔ اور عذاب کی یہ جو تین شکلیں ہیں، اس چیز کی ابتدا ہوگی ان لوگوں سے جو کہ دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کے معاملات روا رکھا کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔